جو مدینے کو شان والا مانتا ہے وہ للکار کے کہہ دیتا کہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے، مکے میں غار حرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے، مکے میں بیعت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکے میں جلال خدا ہے، اور مل کے کہہ دو مدینے میں جمال مصطفی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں جلوگر ہیں، مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے واعظ سنے ہوں گے، لیکن ربانی کہتا ہے اس واعظ پہ قربان جائیں جس واعظ میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے بڑے بڑے لیڈر سنے ہوں گے، عظیم استحام دیکھے ہوں گے، جم غفیر دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ادبا، آپ نے بڑے بڑے صوفیاء، آپ نے بڑے بڑے فقہا کے اجتماعات دیکھے ہیں، لیکن ربانی کہتا ہے اس اجتماع پر حوران جنت بھی رش کرتے تھے جس اجتماع میں سننے والا علی تھا اور سنانے والا نبی تھا۔ میرے پیارے نبی تقریر فرماتے ہیں میرے پیارو، یارو، وفادارو، جانثارو، آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا انسانیت کا رہنما ہوں، اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں اور تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بات ہمارے نبی کہہ دے وہ حق ہے، کہہ دو وہ۔ ہم پورے پاکستان میں جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اہل اسلام کو پھر وہی دعوت دیتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے جناب حسان بن ثابت نے دی تھی، جو جناب بلال نے دی تھی، جو حضرت حذیفہ یمانی نے دی تھی، جو جناب ابو درداء نے دی تھی، اور جس کی دعوت خود صدیق اکبر نے دی۔ ہماری یہی دعوت ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، قیامت تک کے لیے رسول ہے، اور ایسے رسول ہیں کہ ان کا مثل کوئی نہیں۔ ان کا کوئی مثل نہیں، نہ ان کی کوئی مثل ہے، نہ ان کی کوئی مثل ہے۔ ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ہاں ان کا شباب بے مثال، ان کا اعلان نبوت بے مثال، ان کی ولادت بے مثال، ان کا کعبہ بے مثال، ان کی کتاب قرآن بے مثال، ان کے یار صحابہ بے مثال، ان کی اہل بیت بے مثال۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کپڑا نبی کے جسم کو لگ جائے وہ کپڑا بھی بے مثال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں کہتی ہے کہ ایک دن نبی دو عالم نے مجھے چادر دی اور فرمایا یہ میرا مزمل والا لباس دھو دو۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے آقا کا مزمل والا لباس لیا اور غسل کیا، گھر میں تنور جل رہا تھا، میں آگ کی حرارت پر لے کر ٹھہری رہی، 7 اور 9 ساعت 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہو گئے مگر وہ خشک ہونے میں نہ آئی۔ اتنی دیر میں نبی دو عالم تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ میری چادر کو غسل دیا؟ میں نے عرض کیا آقا چادر کو غسل تو دیا ہے مگر وہ چادر خشک ہونے میں نہیں آتی، 2 گھنٹے تک آگ کی حرارت پہ لے کر ٹھہری رہی ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں جو کپڑا نبی کے جسم کو لگ جائے اس پر آگ حرارت اثر نہیں کرتی۔ ربانی
بھائی ربانی کیا زندہ باد؟ مل کے کہہ دو مدینے والا نبی زندہ باد، ذرا زور سے کہہ دو مدینے والا نبی، للکار کے کہہ دو حاضر ناظر نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی، ہم سب کا سننے والا نبی۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتا کسی کا گزارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا کسی کا چارہ نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ یہ نبی کی زندگی سے تمام چیزیں وابستہ ہیں، اور ماننا پڑے گا کہ جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی، کہو جو نبی ہے وہ ہر لمحے نبی ہے۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ 40 سال سے پہلے نبی ہے اور 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے۔ جماعت اہل سنت یہی پیغام دے رہی ہے دنیا والوں کو کہ جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال سے پہلے اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں یا نہیں، وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ ربانی کہتا ہے اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اے اللہ کا قرآن ذرا بتا جو نبی ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے؟ جو نوجوانوں جو بات قرآن کہے وہ حق ہے یا نہیں؟ ذرا جوش سے کہہ دو، جو بات قرآن کہے وہ حق ہے نا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بولو کوئی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن لا ریب ہے ماننا پڑے گا جس پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی تو بے عیب ہے۔ قرآن لا ریب ہے، نبی بے عیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن حق کے عالمگیر ہے، نبی اس کی شمشیر ہے، قرآن ہدایت کے لیے عظیم رہنما ہے، اور نبی جو ہے یہ خود حبیب خدا ہے۔ قرآن اس مصنف کی تحریر ہے اور نبی اس مصور کی تصویر ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں اللہ کے قرآن پڑھو، قرآن میں الفاظ کو دیکھو، الفاظ میں معنی کو دیکھو، معنی میں مطالب کو دیکھو، اور مطالب میں عشق پیغمبر کو دیکھو۔ سورت مریم پڑھیے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم جب اپنے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو اہلیان محلہ نے کہا یہ کہاں سے لے آئی بچہ، تیری شادی نہیں ہوئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے فرمایا نہ گھبرا، فاشارت الیہ، گھبرانے کی بات نہیں، اشارہ کر دینا اسی کی جانب، یہ جانے اور وہ جانے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ پھر سوال کریں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، اشارہ کرنا عیسیٰ پیغمبر کی طرف۔ مفسرین فرماتے ہیں ابھی وہ 4 دن کے بھی نہیں، ابھی وہ پنگوڑے میں ہے، تبھی تو لوگ کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں، اہلیان محلہ بھی کہتے ہیں، سارے کہنے لگے قالوا کیف نکلم، یہ ہمارے ساتھ کلام کیسے کرے گا، من کان فی المہد، جو ابھی پنگوڑے میں ہے یہ بولے گا کیسے، ابھی 4 دن کا بھی نہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے ان کو خبر نہ تھی، جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھایا ہو۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی ابھی پنگوڑے میں ہے، من کان فی المہد، جو ابھی پنگوڑے میں ہے یہ بولے گا کیسے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام اکٹھے ہو گئے، چلو مریم کی مان لیں، پنگوڑے کے قریب گئے، بچے تیری تو عمر ابھی 4 دن کی بھی نہیں ہے، ذرا یہ تو بتاؤ میرے بیٹے۔ تمام بستی والے کہنے لگے یہ مریم تجھے اپنا بیٹا کہتی ہے، تو کہاں سے آیا ہے۔ اب اللہ کا قرآن توجہ سے انسان کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے بول پڑے۔
ابھی 4 دن کے پیغمبر نہیں ہیں. قالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ فرماتا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور دنیا والوں میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب دی اور وجعلنی نبیا, اور میں نبی بن کر آیا. بولو نبی. وجعل مضارع کی بات نہیں, ماضی کی بات ہے, آنے والے زمانے کی بات نہیں, گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. وجعلنی اعلی میں نبی بن کر آیا. بولو نبی. اب انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی عیسائی آئے اور وہ ہمیں کہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے, اور تمہارا مولوی کہتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تھا, تو لہذا اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھا. آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدینے والے پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے تھے, وہ عیسائیت کا دروازہ کھولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو جن کے صدقے عیسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہیں. میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں. ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ربانی صاحب آپ کہتے ہو 40 سال کے بعد آقا نے نبوت کا اعلان کیا, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. میں نے کہا یہی تو جماعت اہل سنت بات کرتی ہے کہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے, 40 سال کے بعد تو آقا نے نبوت کا اعلان کیا. بولو نبوت کا, ذرا جوش سے کہہ دو نبوت کا. کہنے لگے ہم نے تو تمام ادیبوں کی زبان سے یہی سنا, خطیبوں نے یہی کہا, مقرر نے یہی کہا, محرر نے یہی کہا, علماء نے یہی کہا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. ہم نے کہا کہ نہیں 40 سال کے بعد بنے نہیں, 40 سال کے بعد اپنے بنے ہوئے کا اعلان کیا. بولو اپنے بنے ہوئے کا. تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے پھر نبی کب بنے تھے؟ 40 سال کے بعد تو اعلان ہوا, پھر نبی کب بنے تھے؟ میں نے کہا تب بنے تھے جب تمہاری کب بھی نہیں بنی تھی. کہنے لگے کس وقت بنے؟ میں نے کہا اس وقت بنے جب وقت بھی نہ بنا تھا. کہنے لگے کوئی لمحہ تو ہوگا جس لمحے بنے. میں نے کہا اس لمحے بنے جب لمحہ بھی نہیں بنا تھا. کہنے لگے کوئی دن تو ہوگا جس دن بنے. میں نے کہا اس دن بنے جب دن بھی نہیں بنا تھا. کہنے لگے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا, نہ جب تھا, نہ کب تھا, نہ تب تھا, نہ اب تھا, نہ جدھر تھا, نہ ادھر تھا, نہ کدھر تھا, نہ شجر تھا, نہ حجر تھا, نہ جن تھا, نہ بشر تھا, نہ شمس تھا, نہ قمر تھا, نہ بر تھا, نہ بحر تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ مکین تھا, نہ مکان تھا, نہ حور تھی, نہ غلمان تھا, نہ جنت تھی, نہ رضوان تھا, نہ بلندی تھی, نہ پستی تھی, نہ عدم تھا, نہ ہستی تھی, نہ چاک تھا, نہ بستی تھی. یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے محمد کی ہستی. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے, 40 سال کے بعد تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. بولو نبوت کا, ذرا زور سے کہہ دو نبوت کا. کہنے لگے جبریل نے آ کر کہا اقرا یا محمد, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جبریل نے کہا اقرا پڑھیے, مگر میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. توجہ ہے نا, ذرا غور کیجیے. نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں اب پڑھنے والا نہیں. لوگوں نے مانا یوں کیا کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں. صدقے جاؤں ان کے معنی تھے. نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. انہوں نے مانا یوں کر دیا کہ نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا ہی نہیں. جبریل نے پھر کہا پڑھیے. نبی فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا. پھر کہا پڑھیے. فرمایا میں نہیں پڑھتا.
جب چوتھی مرتبہ کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جب اللہ کا نام آیا تو نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں، اب نبی رکتے نہیں۔ یا رسول اللہ، اپنے جبریل کے کہنے پہ نہیں پڑھا۔ فرمایا اگر میں جبریل کے کہنے پہ پڑھ لیتا، آج دنیا والے کہتے جبریل پڑھاتا ہے نبی پڑھتا ہے، میں نے امت کو بتا دیا میرا استاد جبرائیل نہیں بلکہ رحمان ہے۔ اور آؤ، مجھے یاد ہے جب میں مدینہ منورہ میں پڑھا کرتا تھا، میں نے اپنے تفسیر کے استاد سے پوچھا، میں نے کہا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہذہ مکیۃ، ہذہ مدنیۃ، کسی صورت پہ لکھا ہوا ہے مکی، کسی صورت پہ لکھا ہوا ہے مدنی، اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ پچھلے پیغمبر تھے، جب ان سے کہا گیا آؤ نبیوں کتاب لے جاؤ، اے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آؤ اور تورات لے جاؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام مقام خاص پر آؤ اور انجیل لے جاؤ، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو رب اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب کتاب لے جاؤ، وہ پچھلے نبی تھے، کہا موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر آ کر تورات لے جاؤ، اے عیسیٰ پیغمبر مقام خاص پر آ کر انجیل لے جاؤ، لیکن جب باری آئی مدینے والے کی، اللہ نے فرمایا قرآن یہ صرف نبی نہیں ہے، نبی بھی ہے محبوب بھی ہے، اس کو ہم نے بلانا نہیں ہے، اے قرآن اگر میرا نبی مکے میں ہے تو مکے میں چلا جا، اگر یہ مدینے میں ہے تو تو بھی مدینے میں۔ اگر نبی مکے میں ہے، قرآن مکے میں آیا، بولو قرآن، ذرا جوش سے کہہ دو قرآن، جو قرآن مکے میں آیا وہ مکی بنا، اور جب نبی مدینے تشریف لے گئے تو قرآن بھی پیچھے مدینے چلا گیا، جو قرآن مدینے میں پہنچا وہ مدنی بن گیا۔ اب کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ اس ملک میں آئین قرآن ہونا چاہیے، دستور قرآن ہونا چاہیے، نظام قرآن ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر آف قرآن ہونا چاہیے۔ ربانی پوچھتا ہے قرآن کا نظام تب چلے گا پہلے محمد کا مقام چلے گا۔ کہہ دو دیکھیے میرے حضرات، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس میں آپ کو آواز آ رہا ہے، اگر آواز نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہوا، آواز نہیں۔ اگر بلب میں روشنی نہ ہو لوگ کہتے ہیں بلب بیکار ہے، کیا مطلب؟ بلب روشنی کے بغیر نہیں، لاؤڈ اسپیکر آواز کے بغیر نہیں، گلشن پھول کے بغیر نہیں، پھول خوشبو کے بغیر نہیں، خوشبو مہک کے بغیر نہیں، سورج دھوپ کے بغیر نہیں، دھوپ شعاؤں کے بغیر نہیں، شعائیں حرارت کے بغیر نہیں، ساقی جام کے بغیر نہیں، محب محبوب کے بغیر نہیں، حسین حسن کے بغیر نہیں، شہرت نام کے بغیر نہیں، مشین کام کے بغیر نہیں، وزیر وزارت کے بغیر نہیں، صدر صدارت کے بغیر نہیں، خطیب خطابت کے بغیر نہیں، امام امامت کے بغیر نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید سپاروں کے بغیر نہیں، سپارے صورتوں کے بغیر نہیں، صورتیں رکوع کے بغیر نہیں، رکوع آیات کے بغیر نہیں، آیات الفاظ کے بغیر نہیں، الفاظ حروف کے بغیر نہیں، حروف زیر و زبر کے بغیر نہیں، زیر و زبر نقطوں کے بغیر نہیں، نقطے شد و مد کے بغیر نہیں، شد و مد آواز کے بغیر نہیں، اور آواز میرے محمد عربی کی زبان کے بغیر نہیں۔ میرے نبی نے بتایا یہ قرآن ہے، ہم قرآن کو قرآن اس لیے مانتے ہیں کہ آمنہ نے لال نے فرمایا، نبی دو عالم نے فرمایا، اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ کہہ دو ذرا جوش سے۔ بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ آپ خدا بنا دیتے ہیں۔ ربانی جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اور تمام شکوک اذہان کو متوجہ کرتا پھرتا ہے کہ ہوش کرو، ہمارا عقیدہ ہے نبی کو شان دینے والا اللہ، ختم نبوت کا تاج دینے والا، مزمل کی چادر دینے والا، ربانی دنیا انسانیت کو متوجہ کرتا پھرتا ہے کہ میرے نبی کو تمام درجات، تمام مراتب اور تمام اولو العزمیت
یہ دینے والا خود رب کعبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے ہمارے نبی ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو، شان دینے والا میں، لینے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، اس چادر میں گنہگاروں کو چھپانے والا تو، براق بھیجنے والا میں، نوری سواری پہ سوار ہونے والا تو، پیارے جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میری، ادا تیری، کتاب میری، زبان تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری، اور سب نبیوں کے آگے امامت تیری۔ رب اکبر نے فرمایا مدینے والے، قرآن نازل کرنے والا میں، امت کو عملی نمونہ دینے والا تو، اے پیارے تیری زبان سے بولنے والا میں، آگے تشریح کرنے والا تو، اے میرے پیارے جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میری، ادا تیری، تقدیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، شفاعت تیری، برکت میری، حرکت تیری، یہ خلقت میری، امت تیری۔ اگر شان دینے والے کو مانتے ہو تو لینے والے کو بھی تو ماننا پڑے گا نا۔ کہنے لگے نہیں آپ جو ہے نبی کو خدا بنا دیتے ہو، اللہ کی قسم ہم کبھی نہیں بناتے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھ لیں، اے قرآن بتا اللہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کون ہے؟ کہاں رحیم؟ آپ بھی کہہ دو زور سے، اللہ کون ہے؟ زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو رحیم ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ صرف اکیلا ہی رحیم ہے یا کوئی اور بھی رحیم بنایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذرا رخ کرو مدینے کی طرف، اے قرآن ذرا بتا کوئی اور بھی رحیم ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی رحیم، میرا نبی بھی رحیم، مگر میں رحیم بنانے والا وہ رحیم بننے والا۔ توجہ ہے نا؟ ہم نبی کو خدا نہیں بناتے، ہم اعلان کہتے ہیں نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یہ تو وما ینطق عن الہوی۔ آج ہمارے یقین اس لیے ختم ہو چکے ہیں کہ دنیا والوں نے عظمت نبوت کو تولنا شروع کر دیا ہے۔ تولنے کا کیا مطلب؟ اتنا تھا کہ کتنا تھا، کتنا تھا کہ جتنا تھا، اتنے کتنے جتنے کے چکر میں نہ جاؤ، صاف کہہ دو دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو درجے نبی کو دیے وہ کسی کو دیے ہی نہیں۔ ہمارے نبی بے مثل و بے مثال ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجیٰ ہے، قمر الہدیٰ ہے۔ میرے نبی کا نام تو ہر درد کی دوا ہے، میرے نبی کا نام ہر مرض کی شفا ہے، میرا نبی رحمت دو سرا ہے، اس کی تعریفیں کرنے والا تو خود خدا۔ میں جن دنوں سعودی عرب میں پڑھا کرتا تھا ان دنوں کی بات ہے، مجھے عربی کہنے لگے یہ دیکھا ہے کعبہ شریف؟ میں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہنے لگے جب نبی کریم نے مکہ فتح کیا تو حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال قریب آؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان سناؤ۔ اب توجہ کیجئے، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ آج ڈائجسٹ پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے مولویو تم جلسے کرتے ہو، امریکہ نے سکائی لیمپ ہوا میں گرایا، چین نے ایٹم بم بنایا، جاپان نے ربڑ کا کھلونا ہوا میں اڑایا، تم نے کیا کیا؟ ہم یہی جلسے کر کے انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ امریکہ نے سکائی لیمپ ہوا میں گرایا، چین نے ایٹم بم بنایا، جاپان نے ربڑ کا کھلونا ہوا میں اڑایا، مگر میرے نبی نے بلال کو ہاتھ سے پکڑ کے کعبے پہ چڑھا کے رب سے ملایا۔ مقام انسانیت کو بلند کر دیا۔ آؤ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے، فرمایا بلال آزان دو۔
جناب بلال مسکرانے لگے. عرض کی آقا مدینے میں آذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف, سفر میں آذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف, بدر میں آذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف, سارے راستے میں آذانیں دیتا آیا تو رخ کیا کعبے کی طرف. اب تو آپ نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا, اب رخ کدھر کروں؟ میرے مسکرائے کعبے کے کعبہ مسکرائے. میرے پیارے نبی کریم فرماتے ہیں بلال کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا جہاں بھی میں نے آذان دی رخ کیا کعبے کی طرف, آج تو آپ نے کعبے کے بھی اوپر چڑھا دیا ہے, اب رخ کدھر کروں؟ تو سنو میرے پیارے نبی کی پیاری بات. میرے نبی فرماتے ہیں بلال ٹھیک کہتے ہو, بدر میں آذان دی تھی رخ کیا تھا کعبے کی طرف, سفر میں آذان دی تھی رخ کیا تھا کعبے کی طرف, اب راستے میں آذان دیتی آئے ہو رخ کیا کعبے کی طرف. بلال اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نبی نے تمہیں کعبے کے اوپر چڑھایا ہے, اب اپنے نبی کی طرف رخ کر کے آذان دو. اشارہ فرما دیا کہ اگر کعبے پر بھی چڑھ جاؤ تو نبی سے رخ نہ پھیرو, اگر کعبے کی بلندیوں پر بھی چڑھ جاؤ تو اپنے نبی سے رخ نہ پھیرو. اور آج یہ کہا جائے کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے بازاروں میں جاتا ہے, نبی کے ہاتھ ہیں, نبی شادی کرتا ہے, نبی کی انگلیاں ہیں. قرآن کہتا ہے نبی کی انگلیوں دیکھتے ہو تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے بھی تو دیکھو. اگر نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہو ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی تو دیکھو. اگر نبی کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہو سدرا کی بلندی پر جاتے ہوئے بھی تو دیکھو. اگر انک لا تہدی من احببت کو پڑھتے ہو ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا کو بھی پڑھو. اگر قل انما انا بشر مثلکم کو پڑھتے ہو تو قد جاءکم من اللہ نور کو بھی پڑھو. اگر آدم کی نسل کو دیکھتے ہو تو آدم کی اصل کو بھی دیکھو. کہاں آدم کی اصل؟ ہم ہیں آدم کی نسل اور نبی ہے آدم کی. فرمایا پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو آدم بھی نہ بناتا, اگر تیری ختم نبوت کو نہ بناتا کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے جہان کی جان ہے تو مدینے والا ہے, اسی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا نبی ہماری آواز کو سنتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت کا نام رکھا ہے چونٹی کے نام سے. نوجوانوں ذرا غور کرو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کی نام سے نسبت کر دے قرآن کی سورت کو تو اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں. اگر ہم جلسے کو 11ویں شریف سے نسبت دیتے تو شرک ہوگی. سورت فاتحہ نا, اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے. بقرہ کا معنی ہے گائے. اللہ نے اپنی صورتوں کی نسبت گائے سے کر دی, وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. اگر ہم جلسہ کر دیں میلاد پاک کا اور نسبت کر دیں حضور سے تو وہ شرک ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں یاد کرو وہ واقعہ. یا اللہ وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا لوگوں حضرت سلیمان پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. توجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت سلیمان پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ جانے لگے تو قالت نملۃ, ایک چیونٹی کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, کہنے لگی اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی غاروں کے اندر چلے جاؤ, کہیں سلیمان پیغمبر کا لشکر ہمیں رگڑ ہی نہ دے. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ ہیں اور لشکر جرار آ رہا ہے اور ایک چیونٹی کہہ رہی ہے چیونٹیوں سے ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں جلدی جلدی کرو اپنی غاروں کے اندر گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں پاؤں سے رگڑ ہی نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے مسکرا پڑے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں جو زیادہ سننے والا ہو
وہ ایک چیونٹی کو پکڑ کے کان میں رکھے اور بتائے کیا کہہ رہی ہے. ایک چیونٹی نہیں بلکہ 1,00,000 چیونٹیاں پکڑو, 1 کروڑ چیونٹیاں پکڑو اور کان میں رکھو اور بتاؤ یہ کیا کہتی ہیں. بڑے بڑے سائنس کے آلات ایجاد ہوئے مگر کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ ابھی تک ہمیں خبر ہی نہیں لگتی کہ یہ چیونٹی گھسیٹ کے چلتی ہے یا قدم اٹھا کے چلتی ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان پیغمبر چیونٹی کی آواز سے مسکرا پڑے, آپ نے تبسم کیا اور دنیا والوں جس چیونٹی کی آواز آپ نہیں سن سکتے نبی نے سن لی. بولو نبی نے. اگر سلیمان پیغمبر اللہ کی طاقت سے چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو ہمارے مدینے والے نبی بھی مدینے میں رہ کر اللہ کی طاقت سے سابن والی گلی والوں کا یا رسول اللہ سن سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا جی نبی تو غائب ہے, آپ یا رسول کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا چلو بھائی آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ اگر نبی غائب ہے پھر بھی تو کہیں ہے. بھائی اب میرے گھر چلا جائے کہ ربانی سے ملنا ہے, میرے گھر والے کہیں گے ربانی گھر سے تو غائب ہے. بھائی گھر سے غائب ہے, مسجد میں تو حاضر ہے. اگر مسجد میں نہیں تو گھر میں ہو, گھر میں نہیں تو ملتان کے کسی حصے میں ہو, ملتان میں نہیں تو جمعہ میاں چنو پڑھا رہا ہوں گا, اگر میاں چنو میں نہیں تو لاہور میں ہوں گا, لاہور میں نہیں تو آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں ہوں گا, اگر پاکستان نہیں تھا تو مدینے پڑھ رہا تھا, اگر مدینے نہیں ہوں تو مکے میں. اور بھائی اگر وہاں نہیں تو یہاں صحیح, یہاں نہیں تو وہاں صحیح. تو ہم کہتے ہیں نبی غائب ہے, پھر بھی تو ماننا پڑے گا کہ کہیں تو ہے. بھائی اگر نبی غائب ہے تو اللہ کی رحمت کے خزینے میں ہے, اگر حاضر ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے, اگر سید البشر ہے تو مدینے میں ہے, اور اگر نور ہے تو ہر مومن کے سینے میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے میرے نبی اعلان کر دو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پھر اور کوئی راستہ نہیں, فَاتَّبِعُونِي, میری تابعداری کرو. نبی کے دروازے پہ آؤ. جب نبی کے دروازے پہ آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ کئی انعام ملیں گے. اس کی تشریح خود رب العالمین کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا. بولو سارے گناہ بھی. میں نے کہا یا اللہ تو جبار ہے. فرمایا ویسے تو جبار ہو, قہار بھی ہوں, لیکن جب مدینے والے کے دروازے پہ آتے ہو پھر میں جبار نہیں رہتا, پھر واللہ غفور الرحیم, پھر اللہ مہربان ہو جاتا ہے. مدینے والے کے دروازے پہ جو بھی آیا اس کے درجات بلند ہو گئے. ذرہ تھا ستارہ ہو گیا, ادنا تھا آلہ ہو گیا, قطرہ تھا بوند بن گیا, بوند تھی لہر بن گیا, لہر تھی موج بن گیا, موج تھی دریا بن گیا, دریا تھا سمندر بن گیا, پس تھا بلند بن گیا, فرش تھا عرش بن گیا, ابو بکر تھا صدیق اکبر. ہاں عمر تھا فاروق اعظم بن گیا, عثمان تھا جامع القرآن بن گیا, علی تھا حیدر کرار بن گیا, بلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا. پھر یہ شان ملی ہے بلال سب سے پہلے جنت میں تم ہی جاؤ گے. اس وقت تک صبح نہیں ہوتی جب تک بلال آزان نہیں کہتے. میں 3 سال تک مدینہ منورہ میں پڑھتا رہا ہوں. میں نے وہاں مدینہ شریف میں دیکھا جب مسجد میں جاتے تھے, جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ مدینہ المنورہ کی مسجد میں ایک ہی وقت میں 5 آذانیں ہوتی ہیں. ایک ہی وقت میں پہلے ایک مؤذن آذان دیتا ہے, پھر 4 آدمی اس کی نقل اتارتے ہیں, اس کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں. میں نے عربیوں سے پوچھا مکہ میں ایک ہی وقت میں ایک آذان, پاکستان کے ہر حصے میں ایک وقت میں ایک آذان, مگر یہاں مدینہ منورہ میں ایک آدمی آذان کہتا ہے اور 4 اس کے ساتھ پھر آواز ملاتے ہیں. کہنے لگے تمہیں خبر نہیں, نبی دو عالم کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی کہ بلال کی آواز بلند نہیں ہے, ہمارے گھروں تک اس کی آواز نہیں آتی. تو نبی دو عالم نے فرمایا آج ہم بلال کے لیے قانون توڑ دیتے ہیں. ہر مسجد میں ایک ہی وقت میں ایک آذان ہے, لیکن جب بلال آذان دے تو ہم 4 آدمی مسجد
آواز کو اونچا کیا کر. بلال کو ہٹانا ناممکن ہے. ایک دفعہ ہٹا کے دیکھ لیا. فاروق اعظم نے شکایت کی ان کی آواز بلند نہیں ہے, زبان میں لکنت ہے. فرمایا چلو عمر آج آپ کی مان ہی لیتے ہیں. بلال صبح اذان آپ نہ کہنا. بلال کی آنکھوں میں نم, چہرے پہ علم, دل میں غم. بلال کا رونا تھا, اللہ کی رحمت کو جوش آنا تھا. پھر وہی عمر آئے. من دق الباب, کہا ابن خطاب کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے رات لمبی ہو گئی, سو سو کے کمر درد ہو گئی, صبح کاغذ جاتی نہیں, صادق آتی نہیں, صبح کا وقت ہوتا نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اصبر یا عمر انا اصلی رکعتین, صبر کرو میں ذرا 2 رکعت نوافل پڑھوں. میرے نبی نے ماتھا ختم نبوت زمین پہ رکھا. جبریل پرواز کر کے آئے. فرمایا سین و بلال عند اللہ شین, بلال کی سین رب کے نزدیک شین ہے. جب تک بلال لکنت والی زبان ہلائے گا نہیں صبح کی پاؤں پھٹے گی. فرمایا جاؤ بلال کی تلاش کرو. جب حضرت بلال کی تلاش کی گئی تو بلال مسجد کے کونے میں آہ بکا کر رہے تھے. فرمایا بلال آ جاؤ, اذان کہو. بلال نے روتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول میں کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا؟ میرے نبی نے بلال کو سینے سے لگایا. فرمایا بلال میرے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جا سکتے, تم جنت میں جاؤ گے. عرض کی آقا میں جنتی ہوں. فرمایا ہاں تو جنتی ہے. توجہ کیجیے, جنتی. فرمایا جنت. اب بلال محبت کے انداز میں آئے, کہنے لگے میں پہلے جاؤں گا. فرمایا ہاں تم جنت میں پہلے جاؤ. تو بلال بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ نمازیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں نمازیوں سے بھی پہلے, عابدین سے بھی پہلے. میرے نبی نے فرمایا عابدین سے بھی پہلے. اچھا شہیدوں سے بھی پہلے. میرے نبی نے فرمایا شہیدوں سے بھی پہلے. اچھا صحابہ سے بھی پہلے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے بھی پہلے. اچھا آپ کے صدیق سے بھی پہلے جاؤں گا. فرمایا ہاں میرے صدیق سے بھی پہلے. اچھا آپ کے مانگے ہوئے عمر سے بھی پہلے. میرے نبی فرماتے ہیں عمر سے بھی پہلے. اچھا عثمان سے بھی پہلے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے عثمان غنی سے بھی پہلے. اچھا آپ کے علی سے بھی پہلے. نبی فرماتے ہیں علی سے بھی پہلے. بلال عشق و محبت کی لہر میں آئے, کہنے لگے اچھا آپ کی اہل بیت سے بھی پہلے. نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت سے بھی پہلے. بلال عشق میں آئے اور پوچھنے لگے 1,24,000 مرسلین سے بھی پہلے. فرمایا ہاں ہاں تمام نبیوں سے بھی پہلے. بلال کا عشق اٹھا, پوچھنے لگے آپ سے بھی پہلے. میرے نبی فرمایا ہاں ہاں مجھ محمد سے بھی پہلے جا. جب میرے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے, بلال قدموں میں گر پڑے, رو کے کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا والے کیا کہیں گے, امتی آگے اور نبی پیچھے. آقا محبت میں بات ہو گئی تھی, اب آپ بات کو بدلا لیجیے. میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا بلال سن لے, کائنات بدل سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, ستارے گر سکتے ہیں, فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں, پہاڑ اپنے مقام سے ہل سکتے ہیں, آسمان تباہی کے لیے جبڑے کھول سکتا ہے, سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں, کائنات کا نظام بدل سکتا ہے, مگر ختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی. آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جس سواری پہ میں نبی بیٹھا ہوں گا اس سواری کی لگام تو بلال کے ہاتھ میں ہوگی. تو آگے آگے غلام بن کے جائے گا, میں پیچھے سردار بن کے آؤں. میری ملت کے نوجوانوں, عشق محبت کی تنہائیاں, عشق رسول کی وادیاں کچھ اور ہیں. اگر ہم عزت چاہتے ہیں, عظمت چاہتے ہیں, بلندی چاہتے ہیں, اقبال چاہتے ہیں, بخت چاہتے ہیں, اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. بلو انہم ظلموا انفسہم, دروازہ نہیں ہے, وہ ایک ہی دروازہ ہے کہ ہمیں مدینے والے کے دروازے پہ آنا پڑے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقے فرقے مت بناؤ. یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ میرے نبی کا آستانہ ہے, یہ نبی کی شریعت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نبی کی شریعت ہو, اس ملک میں آئین قرآن ہو, اس ملک میں قرآن کی شاہی ہو, مگر قرآن کہتا ہے اس وقت تک میری شاہی نہیں ہوگی جب تک مدینے والے کے در کی گدائی نہیں.
حضرات، میں نے بڑے مختصر سے وقت میں جو آیت مبارکہ پڑھی تھی اس کی تشریح میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی دو عالم اعلان کر دو کہ اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ایسے راضی نہیں ہوگا، فاتبعونی، پھر میری تابع داری کرو، میرے دروازے پہ آؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور جب تم نبی کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو واللہ غفور الرحیم، اللہ مہربان ہو جائے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہی وہ پکار ہے، یہی وہ آواز ہے جو جماعت اہل سنت کے ہر پلیٹ فارم سے ہم دنیا انسانیت کو دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہمارے ملک میں تب امن ہوگا، ہمارے ملک میں تب اتحاد ہوگا جب ہم نبی پاک کے سچے غلام بن کر نبی پاک کی عظمت کے ترانے گائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے۔ کہو ہمارا نبی بے مثل و، ہمارے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے نبی میں کوئی نقص نہیں ہے، ہمارا نبی تمام عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو ختم نبوت کا تاج دینے والا تمام عیوب سے پاک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں دنیا والوں کہ نعوذ باللہ نبی میں عیب ہوتا ہے، پھر ہمیں قرآن میں بھی شک کرنا پڑے گا، شریعت میں بھی شک کرنا پڑے گا۔ ہمارا عقیدہ صاف اور علل اعلان ہے کہ نبی پاک ہے، نبی کی ادا پاک ہے، نبی کے صحابہ پاک ہے، نبی کی اہل بیت پاک ہے، نبی کا ہاتھ بھی پاک ہے، نبی کی زبان بھی پاک ہے، اس لیے کہ زبان اس کی نہیں ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کا دستور آئین اللہ ہے، نبی کی نورانیت نور اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا سارا وجود محمد الرسول تو یہ چند وہ گزارشات تھیں جن کی طرف میں نے آپ تمام دوستوں اور بزرگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ آج ملک پاکستان کے اندر طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کی طہارت میں نقص تلاش کر رہا ہے۔ ایک جماعت اہل سنت ایسی جماعت ہے جو تمام کو مانتی ہے، اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے، نبی کی ختم نبوت کو مانتی ہے، صدیق کی صداقت کو مانتی ہے، امیر عمر کی عدالت کو مانتی ہے، عثمان غنی کی شرافت کو مانتی ہے، علی کی شجاعت کو مانتی ہے، امام ابو حنیفہ کی فقاہت کو مانتی ہے، اور 11ویں والے پیر کی ولایت کو مانتی ہے۔ ہم کسی سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم صاف اور اعلان کہتے ہیں جو مدینے والے کا در کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارے نزدیک معیار ایک ہی ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیم ہے۔ جو اس نبی کے دروازے پہ آیا وہ کامیاب ہو گیا، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، اگر وہ نبی کے دروازے سے دور ہے تو وہ مسلک حقہ سے دور ہے، وہ اسلام سے دور ہے، وہ دین متین سے دور ہے، وہ آئین قرآن سے دور ہے۔ وہی قرآن والا ہے جو قرآن صاحب قرآن کی عظمت کو سلام کرتا ہے اور نبی کو بے مثال کہتا ہے۔ آج جتنے بھی حالات دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی، جس نے ایک دفعہ بھی مجھ پر درود پاک پڑھ لیا، میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤ۔ دیکھیے بھائی آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں نا، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو نوجوان نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے میں قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس کے بعد اب تحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کو درود پڑھ، تمام تسبیحات کے بعد، تمام آیات قرآنی کے بعد، قیام کے بعد، قعود کے بعد، سجود کے بعد، تمام تسبیحات، تمام آیات قرآنی کے بعد اللہ نے تحیات میں بٹھا دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے بھی تو رکھ سکتا تھا نا، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے درود نہیں رکھا، آخر میں رکھا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے۔ کوئی یہ کہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا یہ شک دور ہو جائے کہ اب تحیات کا بہانہ ہے، اصل میں مدینے والے پہ درود پڑھنے کا نشانہ ہے۔
میں بیٹھ کے درود پڑھا لیا اور جنازے میں کھڑے ہو کے درود پڑھا لیا. دیکھیے نا, جنازہ سامنے رکھا ہو, ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے, کہنا چاہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اللہ رب العزت فرماتا ہے بخشوانا بعد میں, پہلے میرے یار پہ درود ہی پڑھ لے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. نماز میں بیٹھ کے درود پڑھا لیا, جنازے میں کھڑے ہو کے درود پڑھا لیا, الیکشن کا وقت آیا تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگوا دیا, مشکل وقت آیا تو داتا کے قدموں میں پہنچا دیا, اور کوئی مصیبت آئی تو ختم پڑوا کے حلوے کی دیگ میں چمچہ پھروائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سارے کام لے لیے اور وہ اپنے محبوب کے لیے ہر کام لیتا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے اے میرے نبی ہر جگہ تیرا نام, قرآن کے سپاروں میں تیرا نام, مسجد کے ممبر و محراب پہ تیرا نام, مفتی کے فتوے میں تیرا نام, فقیہ کی فقہ میں تیرا نام, خطیب کے خطبے میں تیرا نام, ادیب کے ادب میں تیرا نام, مقرر کی تقریر میں تیرا نام, مفسر کی تفسیر میں تیرا نام, مدبر کی تدبیر میں تیرا نام, جبرائیل کی پرواز میں تیرا نام. اللہ کا فرمان ہے پیارے نانا ساروں میں تیرا نام, سمندر کی مچھلیوں کی زبانوں پہ تیرا نام, فضا کے پرندوں کی زبانوں پہ تیرا نام, جنت کی وسعتوں میں تیرا نام, کوثر کے پیالوں پہ تیرا نام. اے پیارے میرا وعدہ ہے جہاں ہوگا خدا کا نام وہی ہوگا مصطفیٰ کا نام. اللہ رب العزت کا نام ہر جگہ ہے, جہاں اللہ کا نام ہے وہی رسول اللہ کا نام ہے. تو اسی گزارشات کو آپ قبول فرمائیے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوان ساتھیوں کے عزائم میں برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے رحمانی صاحب اور یہ مبارک علی صاحب, یہ بہت ہمارے نوجوان ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی نوجوان ہے اور میں بھی نوجوان ہوں. میں اپنے تمام ملتان کے سنی جوانوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی تمہیں ربانی کی ضرورت ہوگی آپ ربانی کو حاضر پاؤ گے. جماعت اہل سنت کے قائد کا جہاں بھی خون ہوگا وہاں ربانی اپنا سر قربان کرے گا اور دنیا انسانیت کو بتائے گا کہ ہماری رگوں میں کانگریس اور اندرا کا خون نہیں ہے, ہماری رگوں میں محمد عربی کے نعرے. کیونکہ ہمارا مسلک حق کا جو ہے یہ وہی مسلک ہے جو صدیق اکبر کا تھا, فاروق اعظم کا تھا, عثمان غنی کا تھا, مولا علی کا تھا. ہمارا مسلک وہی ہے جو کربلا کے شہیدوں کا. اور ہم علی اعلان یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کلندر لوگ ہیں, درویش لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں. کون کہتا ہے کہ دارا اور سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. فقیر بنو, روحانیت حاصل کرو, روحانیت کی طرف آؤ, اسلام کے آئین کو سمجھو, آئین قرآن کو سمجھو, لاف اسلام کو سمجھو, قرآن کے نظام کو سمجھو. یہ قرآن کا نظام تب سمجھ میں آئے گا جب مدینے والے کو دیکھو. مدینے والے کے بغیر دین نامکمل ہے. دین تو نام ہی نبی کا ہے, نماز تو نام ہی نبی کا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. میں نے کہا قرآن کیسے پڑھوں؟ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صحابہ سے کہا گیا نماز پڑھو. صحابہ نے عرض کی کیسے پڑھے؟ تو رب اکبر نے کہ فرمایا میرے یار کو آگے کھڑا دو, وہ کھڑا ہو جائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ, وہ جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ, وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو, وہ سلام پھیرے تو تم بھی سلام پھیرو. اس کا کھڑا ہونا قیام بن گیا, نبی کا جھکنا رکوع بن گیا, نبی کا ماتھے کا جھکانا یہ سجود بن گیا, نبی کا آرام سے بیٹھنا تحیات بن گیا. اب اگر کوئی آدمی کہے میں مواحد ہوں, میں تو 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کروں گا, میں تو زیادہ اللہ کی توحید بیان کروں گا, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. یا اللہ کیوں؟ وہ تیرا مواحد ہے, وہ سبحان ربی اللہ زیادہ تعداد میں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے اس تیسرے سجدے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرے مدینے والوں نے مجھے یہ سجدہ نہیں کیا. مدینے والے کی اداؤں کا نام نماز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
نقشے پر میں جنت تیرا ہو سلام مصطفیٰ یا میرے مر تیرا ہو سلام جمع بد میں آیا تیرا ہو سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کے لتا پر تیرا ہو سلام مصطفیٰ یا میرے مر تیرا ہو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا ہو سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبدوں کی عادت بیلا ہو سلام مصطفیٰ یا میرے مر تیرا ہو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا وہ رضا حضرت غنی کے شاہ کعبۃ اہل سنہ تیرا ہو سلام مصطفیٰ یا میرے مر تیرا ہو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا ہو سلام السلام اے صبر گنبد کے مجید السلام رحمت السلام علیکم یا رسول اللہ یا اللہ یہی صلاۃ و سلام مدینہ منورہ میں نصیب فرما اے میرے پروردگار جتنے بھی دوست ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی دلی تمنائیں پوری فرما اے میرا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اے مولا ہم گناہگار ہیں مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ اس ملک میں مقام مصطفیٰ کے پرچم لہرا دے یا اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی حکومت دکھا دے یا اللہ ہم سب کو قرآن کا قاری بنا یا اللہ ہم سب کو نماز کا عادی بنا اے پروردگار جن نوجوانوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا ان کی کوششیں قبول فرما اے میرا پروردگار ہاتھ اٹھانے والوں کی خیر مسلک اہل سنت کی خیر علامہ کاظمی کی خیر قائدین اہل سنت کی خیر مشائخ ملت کی خیر بزرگان اہل سنت کی خیر قائدین اہل سنت کی خیر نوجوانان اہل سنت کی خیر یا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو آباد کیا ہے تو ان کو آباد فرما اے میرا پروردگار جب اسرائیل آئے تو زبان پہ کلمہ ہو اور جب روح پرواز ہو جائے سامنے تیرے نبی کا نقشہ ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.